بسم الله الرحمن الرحيم. عن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواہ مسلم. حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق سوال کیا. سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر. شراب کے متعلق سوال کیا کہ میں کبھی کبھی شراب بناتا ہوں. فنہاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شراب بنانے سے منع کر دیا. اور ایک روایت میں ہے کریہ ان یصنعھا، حضور نے بہت برا محسوس کیا کہ وہ اس کو بناتے ہیں. تو انہوں نے درخواست کی انما اسمعوها للدواء، یا رسول اللہ میں اس کو بطور دوا بناتا ہوں کہ بطور دوا اس کو استعمال کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وہ بات ارشاد فرمائی جو آج ہم نے پڑھی، انہو لیس بدواء. حضور نے فرمایا شراب کوئی دوا نہیں ہے، ولکنہ داء، بلکہ یہ تو خود ایک بیماری ہے. اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. دوستو، علاج معالجہ کا بیان چل رہا ہے. اس ضمن میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. جس چیز کو شریعت نے حرام کی ہے اس چیز کو بطور دوا استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. عام حالات میں قطعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے. شراب یا دیگر چیزیں، ہمارے ہاں یہ بات بہت رائج ہے، فلاں آدمی کی کھانسی نہیں ختم ہو رہی تو کسی نے کہا تھا اچھا آپ 2 گھونٹ شراب کے پی لو اس سے ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ صرف اور صرف حرام چیزوں کو استعمال کرنے کے بہانے ہیں. جب تک جان کا خطرہ نہ ہو اور جب تک ڈاکٹر یہ نہ کہتے کہ اس کے علاوہ علاج کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس وقت بھی پھر علماء سے مسئلہ پوچھ کے وہ کیفیت کو دیکھ کے مسئلہ بتائیں گے، پھر گنجائش ہو سکتی ہے. وگرنہ عام حالات میں یاد رکھیے قطعاً بھی کسی حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.